بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے سبق پڑھا ہجرت نبوی کی تفصیلات جانی۔ آج ہم غالب کے عادات و خصائل پڑھیں۔ مرزا غالب کے عادات و خصائل، یہ مضمون مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ یہ ان کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ یادگار غالب مرزا غالب کی سوانح کی زندگی کی داستان۔ ہم مرزا غالب کے عادات و خصائل پڑھنے سے پہلے اس مضمون کے مصنف کا مختصر تعارف پڑھیں گے، ان کی تصانیف کے بارے میں جانیں گے اور ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات سے آگاہ ہوں۔ الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی کا سن پیدائش 1837۔ آپ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پانی پت بھارت میں واقع۔ حالی کے اجداد غیاث الدین بلبن، یہ ایک مدبر حکمران تھا، رموز جہاں بانی کا ماہر تھا۔ یہ 1267 میں تخت نشین ہوا اور 1287 میں اس نے وفات پائی۔ اس کے زمانے میں اس کے اجداد ہندوستان آئے تھے۔ حالی کی عمر ابھی صرف 9 برس تھی کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد اس کی پرورش اس کے بھائیوں نے کی۔ حالی کی تعلیم کی تکمیل دہلی کے عالموں کی صحبت میں۔ حالی نے سن 1914 میں وفات پائی۔ دہلی میں حالی کو غالب اور شیفتہ جیسے لوگوں کی صحبت میسر آئی۔ غالب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اردو ادب کا روشن ستارہ۔ شیفتہ غالب کے دوست تھے، نام مصطفیٰ خان تھا۔ اردو اور فارسی زبان کے شاعر تھے، شاعری کا ذوق بہت بلند تھا۔ اردو شاعری میں شیفتہ اور فارسی میں حسرتی تخلص لکھتے تھے۔ سر سید سے حالی کا خاص تعلق قائم۔ سر سید کی صحبت سے متاثر ہوئے اور ان کی صحبت سے متاثر ہونے کے بعد جدید طرز کی نظمیں لکھنا شروع کی۔ قدیم اور روایتی انداز کو چھوڑا، جدید اور انقلابی انداز کو اپنایا، کیونکہ اس وقت کی یہی ضرورت تھی۔ اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اسے مشکل الفاظ و تراکیب سے پاک کیا اور جو لکھا وہ با مقصد لکھا۔ آپ سر سید کی تحریک کے سرگرم رکن تھے۔ آپ نے حالات کے تقاضوں کو سمجھا اور با مقصد لکھا۔ شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد حالی لاہور آ گئے اور پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کری۔ یہیں انگریزی ادب سے متعارف ہوئے۔ 1887 میں سرکار حیدرآباد کی طرف سے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر ہوا۔ ملازمت چھوڑ دی اور باقی عمر تصنیف و تالیف میں گزاری۔ تصنیف اور تالیف دو لفظ اس میں آئے ہیں۔ تصنیف کہتے ہیں ایجاد کو، تخلیقی کام کو،
جو خود لکھا جاتا ہے، خود تخلیق کیا جاتا ہے، جو مضمون کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور کتاب کی شکل میں۔ تالیف کہتے ہیں جمع کرنا، مختلف کتابوں سے مواد جمع کرنا اور اسے مرتب کرنا۔ حالی کے اسلوب بیان کی نمایاں خوبی، سب سے نمایاں خوبی مدعا نگاری ہے، یعنی جو کچھ لکھا بامقصد لکھا، داستان، کہانی، عشق و عاشقی کی داستانوں سے نکل کر بامقصد لکھا، غیر ضروری اختصار اور طوالت سے گریز کرنا، نہ تحریریں بہت مختصر ہیں نہ بہت طویل، اعتدال اور توازن کا راستہ اختیار کیا۔ ان کی تحریریں سادہ، دلکش اور مدلل ہیں، بات سنجیدگی سے بیان کرتے ہیں، یعنی بیان میں سنجیدگی بھی ہے اور متانت۔ ہر وہ بات بیان کرتے ہیں جس کو عقل تسلیم کرے، تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہیں، خیالات کی نہیں حقائق کی بات کرتے ہیں، قاری تک یعنی پڑھنے والے تک حقائق پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے حالی کے اسلوب بیان کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا۔ حالی کی ادبی حیثیت، سوانح نگار، مضمون نگار، نکات، شاعر۔ اہم تصانیف: یادگار غالب، غالب کی حیات اور فکر و فن پر ایک لافانی کتاب۔ حیات سعدی، حالی کی یہ کتاب شیخ سعدی کے بارے میں ہے، جو فارسی زبان کے مشہور شاعر تھے۔ اس کتاب کے 2 باب اور 1 خاتمہ ہے۔ پہلے باب میں شیخ کی سوانح عمری کا بیان ہے اور دوسرے میں ان کی تصنیفات کا ذکر ہے۔ خاتمہ میں ان کے عام حالات اور عام شاعری پر نظر کی گئی ہے۔ حیات جاوید، مولانا سر سید احمد خان کی سوانح عمری۔ مسدس حالی، اس کا دوسرا نام مد و جزر اسلام ہے۔ ایک طویل ترین نظم ہے۔ حالی نے یہ نظم سر سید کے کہنے پر لکھی۔ اس میں اسلام کے عروج و زوال کی داستان بیان کی گئی۔ سر سید اس کتاب کے بارے میں کہتے تھے، اس نظم کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر خدا قیامت میں پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تو کہہ دوں گا حالی سے مسدس لکھوا لایا۔ مقدمہ شعر و شاعری، یہ خواجہ الطاف حسین حالی کے اردو دیوان کا مقدمہ ہے۔ مقدمہ دیباچے کو کہتے ہیں، دیباچہ کسی کتاب کے ابتدائیے کو کہتے ہیں۔ اب جو ہمیں سبق پڑھنا ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل، اس کا مختصر تعارف۔ حالی کو اردو سوانح نگاری کا اولین ادیب تسلیم کیا جاتا ہے۔ سوانح نگاری میں آپ کو بتا چکی ہوں، کسی شخصیت کے بارے میں تفصیل سے لکھا۔ انہوں نے سوانح نگاری کا آغاز حیات سعدی لکھا۔ حالی نے یادگار غالب کے نام سے غالب کی سوانح لکھی۔ مرزا غالب کے عادات و خصائل اسی کتاب سے لیا گیا اقتباس ہے۔ اس مضمون میں حالی کے حسن اخلاق اور باغ و بہار شخصیت، خوش مزاج انسان تھا وہ، کہ باغ و بہار شخصیت کے خوبصورت پہلو ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔
اور غالب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی بہت باریک بینی سے عکاسی. دراصل حالی غالب کے شاگرد تھے. وہ غالب کے دوست، احباب، ان کے عادات و خصائل، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کے رشتہ دار، ہر بات سے ان کی واقف تھے. اس لیے غالب کے بارے میں انہیں مواد اکٹھا کرنے میں کوئی تکلیف نہیں. آج ہم نے حالی کی زندگی کے بارے میں اور ان کی تصانیف اور اسلوب بیان کے بارے میں پڑھا. کچھ مختصر سوالات میں لکھ رہی ہوں، یہ ان کے جوابات آپ اپنی نوٹ بک پر لکھیں. حالی کے اسلوب بیان کی خصوصیات تحریر کیجیے. حالی کی مشہور تصانیف کے نام تحریر کیجیے. دہلی میں حالی کو خاص طور پر کن لوگوں کی صحبت میسر ہوئی؟ شیفتہ سے مراد کون ہے؟ کل ہم انشاءاللہ مرزا غالب کے عادات و خصائل کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ حافظ.